ایک سوال ہے، دو بہنوں کی ایک ساتھ دو بھائیوں کے ساتھ شادی ہو گئی اور انفارچونیٹلی شادی کی رات ان کے کمرے تبدیل ہو گئے. بڑے بھائی کی بیوی چھوٹے بھائی کے روم میں اور چھوٹے بھائی کی جو بیوی تھی وہ بڑے بھائی کے روم میں ہو گئی. تو یہ اسی حالت میں رات بھی انہوں نے گزار لی. جی اور وہ آگے انہوں نے لکھا ہے کہ اسی طرح سے انہوں نے وہ رات بھی بسر کی اور اپنا ازدواجی تعلق بھی قائم کیا. انا للہ و تو انا اب الیہ راجعون. ان کے نکاح کا کیا حکم ہے؟ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. نہایت قابل افسوس واقعہ ہے. بے شک. اور معاشرے میں اسلامی تعلیمات کی شدید کمی کی نشاندہی بھی کر رہے ہیں. لا حول ولا قوت. کیونکہ جو رسم و رواج ہیں وہ تو ہم جی بھر کے اور دل کھول کے پوری کرتے ہیں. بالکل. جس گھر میں شادی کا فنکشن ہے ہفتوں پہلے لائٹنگ، یس، رنگ برنگی رسومات اور ان پر بے دریغ خرچہ، بے دریغ وقت کا خرچ، اور پوری سب کچھ پلاننگ کر ہو رہے رہی ہیں. ہوتی ہے ہر کہ چیز. کیا کیا انہوں نے رسومات کرنی حیران ہیں. کن بات یہ ہے کہ یہ دو بھائی تھے تو ان کے ظاہر ہے دو کمرے تو تیار ہوئے ہوں گے نا. یس یس اور کئی مہینوں سے تیار ہو رہے ہوں گے کہ یہ بڑے بھائی کا کمرہ ہے، یہ چھوٹے کا ہے. یس. اور جو دلہنیں ہیں ان کو دیکھنے کے لیے جو جا رہی ہیں بہنیں، خالائیں، پھوپھیاں، بے شمار رشتہ جو دار گھر جاتے کی ہیں. خواتین جا رہی ہیں وہ تو اور پہچانتی یہ ہیں نا. شادی والے دن سارا گروپ بھی ساتھ ہی تھا. یس. برات آئی ہے تو جب کمروں میں شفٹ کیا ہے تو یہ سارے لوگ بے ہوش تھے کیا؟ بس یہ سوال ہے، سمجھ یعنی نہیں آ رہی کہ کمرے یہ فکس کیسے ہیں، اس قدر. دلہنیں فکس ہیں، نکاح کے ٹائم پر ہر چیز فکس تھی، تو یہ کمروں میں شفٹ کرتے وقت ہی سب کے سب ہی کیوں بے ہوش تھے؟ اور اگر بالفرض یہ مان لیا جائے کہ ان دلہا صاحبان نے اپنی دلہنوں کو پہلے نہیں دیکھا تھا یا دلہنوں نے دلہا کو نہیں پہلے دیکھا تھا، چلو ان سے تو غلطی ممکن تھی، ٹھیک ہے. تو کیا گھر والے جنہوں نے کئی مہینوں سے منگنی کی رسومات اور پھر دن ڈالے گئے اور پھر آنے جانا لگا رہا، ان سب کو بھی پتہ نہیں چلا کہ ہم یہ کون سی دلہن کس کمرے میں بھیج رہے ہیں؟ اور ہمارے یہاں عموماً ہوتا یہ ہے کہ دلہن کو کمرے میں بھیجنے کے بعد بھی کئی گھنٹے وہاں فنکشن چلتا ہے، فوٹو سیشن چلتا ہے، سیلفیاں ہوتی ہیں. ایسی ہے. ان سب کے باوجود کسی کو کچھ خبر نہیں رہی. اچھا یہ بھی تو ہو سوائے سکتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کے ہم کیا کہہ سکتے ہیں. کوئی جڑواں بھی اب تو حل ہو کیا ہے؟ سکتی ہیں. جی جڑواں نہ ہو، پہچاننے میں کوتاہی کچھ ہو تو علامت رکھنی چاہیے. اگر جڑواں ہوں تو پھر تو زیادہ مزید احتیاط کی ضرورت تھی. تو اب حل کیا ہے؟ تو اب ان کا حل کیا؟ جی حل بالکل. شرع کیا کہتی ہے؟ شریعت یہ حالت بتاتی ہے. 3 حال ہیں، ایک آسان ہے، 2 قدر مشکل ہیں. اوکے 3 حل ہیں، ٹھیک ہے. پہلا اور آسان ترین حل یہ ہے کہ جس دولہا نے جس دلہن کے ساتھ رات گزاری ہے، جی ہاں، اب وہ اپنی جس کے ساتھ نکاح ہوا تھا صبح اٹھتے ہی ان کو طلاق دیں دونوں بھائی، ٹھیک ہے. اور فوری طور پر جن کے ساتھ رات گزاری تھی ان کے ساتھ نکاح کر دیا جائے. بہتر. جو غلطی ہو گئی ہے اس کو سدھار لیا جائے فوری. ٹھیک ہے. تو یہ سب سے آسان حل ہے جی بہتر. کہ پہلا جو نکاح ہوا تھا اس میں وہ طلاق دے دیں، ٹھیک ہے. اور جس کے ساتھ رات بسر ہوئی ہے ان خواتین کے ساتھ دونوں بھائی شادی کر لیں. تو اس میں عدت نہیں ہوگی؟ اس میں عدت نہیں ہوگی، کیونکہ جس نے ہم بستری کی ہے شادی بھی اب اسی کے ساتھ ہو رہی ہے، تو پھر عدت نہیں ہے. پھر عدت نہیں. صحیح. دوسرا طریقہ جو قدر مشکل ہے وہ یہ ہے کہ اب ان دونوں کو علیحدہ علیحدہ کر دیا جائے، دلہنوں کو دلہوں کے ساتھ نہیں رہنے دینا. ٹھیک ہے. 1 مہینہ انتظار کرنا ہے. صحیح. شرعی طریقہ یہ ہے کہ 1 مہینہ چیک کریں کہ خاتون جو ہے وہ پریگننٹ تو نہیں ہوئی، ٹھیک ہے. ایک ہوئی ہے یا دونوں ہوئی ہیں، یہ انتظار کرنا ہے. اگر 1 مہینے کے بعد کلیئر ہو جائے کہ پریگننٹ نہیں ہیں تو پھر بھی آسان ہے، ٹھیک ہے، کہ جس کی جو دلہن تھی وہ اس کو لٹا دی جائے. صحیح. لیکن 1 مہینے کے بعد ٹھیک ہے. جس کی جو دلہن تھی وہ صحیح کمرے میں پہنچا دی جائے، اور ساتھ اللہ سے توبہ استغفار بھی کریں، اللہ سے معافی مانگے کہ اتنی بڑی کوتاہی انہوں نے کی ہے. بالکل، بہت بڑی کچھ صدقہ خیرات کر کے اللہ سے توبہ کریں. صحیح. اور اگر ان میں سے کوئی ایک یا دونوں پریگننٹ شو ہو جائیں مہینے کے بعد تو پھر یہ بہت مشکل مرحلہ ہے. صحیح. پھر اب انہوں نے کیا کرنا ہے؟ یا تو وہ پہلا طریقہ اختیار کریں کہ طلاقیں دیں دونوں بھائی، اور پھر جس کے ساتھ رات گزاری تھی اب وہ عورت اس کے نطفے سے پریگننٹ بھی ہے، بچہ اس کا ہے، ٹھیک ہے. تو اسی کے ساتھ اس کا نکاح کر دیا جائے. تو پھر بھی آسان ہے کہ اسی مہینے کے بعد یہ نکاح کر لیں. اچھا بہتر ہے. اور اگر وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی نکاح جس کے ساتھ ہوا تھا بیوی وہی رکھنی ہے، صحیح، اور یہ جو غلطی ہوئی ہے اس کی ہم معافی چاہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو پھر جب تک بچہ پیدا نہ ہو جائے اصلی والا خاوند اس تبدیل شدہ عورت کے ساتھ نہیں کر سکتا کچھ بھی.
जो असली खामद के साथ पास वापस गई है, पहली रात गलती से वो गुजार ली, अब जो असल के पास गई है तो अब ये उस वक्त तक इंतज़ार करेंगे जब तक बच्चा पैदा ना हो जाए। ओके। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान अली है, ला यहिल्लु लिइम्रिइन युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर अन यस्किया माअहु ज़रअ गैरिही। ये जो बच्चा है इसको आपने काश्त के साथ मुनासबत दी, उसके साथ मिसाल देकर समझाया कि किसी दूसरे की खेती को पानी लगाना दुरुस्त नहीं है। ओके। तो जब तक ये हमल भाई का हमल मौजूद है तो जो दूसरा असली खामन था वो इस औरत के साथ हम बिस्तरी नहीं कर सकता। ठीक है। तो ये बच्चा पैदा होगा तब ये इसके साथ हम बिस्तरी कर सकेगा। क्या निकाह भी करेगा? बच्चा है नहीं, निकाह तो निकाह नहीं करेगा, निकाह कायम ठीक है। जी बेहतर। ये जो इन्होंने गलती की है इसको कहते हैं शुबा। जी बेहतर। निकाह शुबा या वती बिशुबा। तो इसकी वजह से गुनाहगार तो ये हैं, तौबा भी करेंगे, लेकिन निकाह वो पहले वाला कायम है, वो नहीं टूटा। अगर ये उसी को बरकरार रखना चाहते हैं तो फिर बच्चे की विलादत तक ये इंतज़ार करेंगे। अब ये बच्चा किसका होगा? बच्चा किसका होगा, ये सवाल बहुत अहम। बच्चा जिसका नुतफ़ा था बच्चा उसी की तरफ मंसूब होगा। यानी दोनों चच्चा और ताया एक दूसरे के बच्चों के बाप हो जाएंगे। तो फिर वो अपनी कफालत में भी ले लें, दे दें उनको, एक ही घर में रह रहे हैं। जो ताया का है वो चच्चा को दे दें, जो चच्चा का है वो ताया को दे दें। जी ये जिस तरह भी परवरिश कर। तो ये तीन हल हैं, इस तरह तीन से हाल हैं। ये मामला सुलझाया जा सकता है।